أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ترجمہ: اگر وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ صدقات صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کی دلجوئی مقصود ہوتی ہے، اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہ مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب علم و حکمت والا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو یہاں پر چل رہی تھی کہ منافقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کیا، عیب رکھا تاکہ انہیں زیادہ مال حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اگر وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور یہ کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے۔ ہمیں یہاں پر عمل بتایا جا رہا ہے، ایک منافقین کا کردار ہے، ساتھ ساتھ میں ایک مومن بندے کی ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر اس طرح ہوتا، اگر یہ کہا جاتا، یعنی کہ ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو کافی سمجھنا چاہیے، اور کیا کہنا چاہیے؟ وقالوا حسبنا اللہ، ہم کو اللہ کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلی، اور وہ ہمیں فضل سے اور بھی دے گا، ورسول، اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رزق کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں اور ہر معاملے میں ایک مومن بندے کے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی اس کا یقین، یہی اس کا اللہ کی ذات پر توکل اسے ایمان میں آگے لے جاتا ہے۔ اور پھر ایک یہ سوچ، ایک یہ ڈر، انا الی اللہ راغبون، کہ ہم جا رہے ہیں اللہ کی طرف، ہم ایک ایک قدم، ایک ایک دن کر کے اللہ کی طرف سے جو ہے دوری ختم ہو رہی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جو دنیا ہمیں کل چھوڑنی ہے، اس کو آج ہم کیوں اپنے اوپر اتنا سوار کر لیں کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کے رسول پر شک کریں کہ آج ہمیں یہ نہ ملا، اور ہم سوچیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی، بلکہ یہ جو رغبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق ہے، اور ہمارے جو دن کم ہو رہے ہیں زندگی سے، یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہی کی طرف سب کو جانا ہے۔ پھر کہا گیا صدقات جو ہے صرف فقیروں، اس آیت میں اس تعان کا دروازہ بند کرنے کے لیے صدقات کے مستحق لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ صدقات جو ہے سے مراد یہاں صدقات سے واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے۔ آیت کا آغاز انما سے کیا گیا جو قصر کے صیغوں میں سے ہے، اور الصدقات میں لام تعریف جنس کے لیے ہیں، یعنی ان صدقات کی جنس ان 8 قسموں میں مقصود ہے جن کا ذکر آیت میں ہے۔
ان کے علاوہ کسی اور پر صدقے کی رقم کا استعمال صحیح نہیں۔ اہل علم کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ 8 مصارف پر تقسیم کرنا ضروری ہے یا ان میں سے جس مصرف یا مصارف پر امام یا زکوٰۃ ادا کرنے والا مناسب سمجھے حسب ضرورت خرچ کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ پہلی رائے کے قائل ہیں اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ ہماری دوسری رائے کے، اور یہ دوسری رائے ہی زیادہ صحیح ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے کی روح سے زکوٰۃ کی رقم 8 مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے، یعنی اقتضاء ضرورت اور مصالح دیکھے بغیر رقم کے 8 حصے کر کے 8 جگہ پر کچھ رقم خرچ کر دی جائے، جبکہ دوسری رائے کے مطابق ضرورت اور مصالح کے اعتبار سے ضروری ہے۔ جس مصرف پر رقم خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت یا مصالح یعنی مصلحت حکمت کسی ایک مصرف پر خرچ کرنے کی مقتضی ہو تو وہاں ضرورت مصالح کے لحاظ سے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی، چاہے دوسرے مصارف پر خرچ کرنے کے لیے رقم نہ بچے۔ اس رائے میں جو معقولیت ہے وہ پہلی رائے میں نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا سنا؟ سب سے پہلے ذکر کیا گیا فقیروں کا، مسکینوں کا، پھر ان کے وصول کرنے والوں کا، یعنی اس زکوٰۃ پر عمل کرنے عامل لوگوں کا، کام کرنے والے لوگوں کا، پھر گردن چھڑانے میں، اور پھر رقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے۔ ان مصارف ثمانیہ کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے۔ فقیر مسکین چونکہ قریب ہیں اور ایک کا اطلاق دوسرے پر بھی ہوتا ہے، یعنی فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہہ لیا جاتا ہے، اس لیے ان کی الگ الگ تعریف میں خاصا اختلاف ہے۔ تاہم دونوں کے مفہوم میں یہ بات تو قطعی ہے کہ جو حاجت مند ہوں اور اپنی حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ رقم و وسائل سے محروم ہوں ان کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے۔ مسکین کی تعریف میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک یا دو لقمے کھجور کے لے کر گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے۔ نہ اسے غریب اور نہ فقیر سمجھا جاتا ہے کہ لوگ مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1479، صحیح مسلم حدیث نمبر 1039۔ میرے خیال سے یہ بہت ہی بہترین حدیث ہے مسکین کو سمجھنے کے لیے، مسکین کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے، یعنی کہ وہ لوگوں کے گھر مانگتا نہیں پھرتا، بلکہ سکنہ کا مطلب ہوتا ہے مسکین سکن سے بنا ہے، ٹھہرا ہوا، یعنی کہ اس کی زندگی ایک جگہ ٹھہر سی گئی ہے، اس کی زندگی کی موومنٹس ختم سی ہو گئی ہیں، اور وہ نہ تو سوال کرتا ہے لوگوں سے اور نہ ایسا مال ہے، اتنا ہے اس کے پاس کہ وہ بے نیاز ہو جائے اور غافل یا ہو جائے اپنی ضرورتوں سے، یعنی کہ ضرورت مند بھی ہے۔ حدیث میں گویا اصل مسکین شخص مذکورہ کو قرار دیا گیا، جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مسکین کی تعریف بھی نقل کی گئی ہے کہ جو گدا گر ہو، گھوم پھر کر اور لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتا ہو، اور فقیر وہ ہے جو نادار ہونے کے باوجود سوال سے بچے اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرے۔ ابن کثیر سے ہے۔ والعاملین سے مراد حکومت کے وہ اہلکار ہیں جو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی میں، تقسیم میں، اس کے حساب کتاب پر مامور ہوں۔ مؤلفۃ قلوبہم، ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور امداد کرنے پر امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ میں نے جو گردن چھڑانے والا کا ذکر کیا اس سے پہلے تھا والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی کہ وہ لوگ جن کا دل ابھی مائل ہوا ہے اسلام کی طرف لیکن پوری طرح نہیں آ جائیں گے، اور مدد کرنے پر امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ دوسرے وہ نامسلم افراد ہیں جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو۔ تیسرے وہ افراد بھی ہیں جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمان پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے، اسی طرح اس کے قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں۔ اور یہ اس قسم کی دیگر صورتیں تالیف قلب کی ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، چاہے مذکورہ افراد مالدار ہی ہوں۔ احناف کے نزدیک یہ مصرف ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ حالات و ظروف کے مطابق ہر دور میں اس مصرف پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ گردنیں آزاد کرانے میں بعض علماء نے اس کی سے صرف مکاتب غلام مراد لیے ہیں، دیگر علماء نے مکاتب وغیرہ مکاتب ہر قسم کے غلام مراد لیے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ والغارمین ہے چھٹا، یہ ہے ایک تو وہ مقروض ہے مراد جو اپنے اہل عیال کے نان نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے زیر بار ہو گئے،
ان کے پاس نقد جو بھی اپنے اہل عیال کے ان کے پاس نقد رقم بھی نہیں اور ایسا سامان بھی نہیں جسے بیچ کر وہ قرض ادا کر سکے۔ دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب ضمانت ہیں جنہوں نے کسی کی ضمانت دی، پھر وہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پائے گئے، یا کسی کی فصل تباہ ہو گئی یا کاروبار خسارے کا شکار ہو گیا، اس کی بنیاد پر وہ مقروض ہو گیا، ان سب افراد کی زکوٰۃ کی مدد سے امداد کرنا جائز ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، یعنی جنگی سامان و ضروریات، اور مجاہد چاہے وہ مالدار ہی ہو پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح بعض علماء کے نزدیک تبلیغ و دعوت میں فی سبیل اللہ داخل ہے، کیونکہ اس سے بھی مقصد جہاد کی طرح اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے۔ اعلیٰ کلمۃ اللہ یعنی کہ اللہ کے کلمے کو اونچا کرنا ہے۔ 8واں ہے وابن السبیل سے مراد مسافر، یعنی اگر کوئی مسافر سفر میں مستحق امداد ہو گیا ہو تو چاہے وہ اپنے گھر یا وطن میں صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو، اس کی مدد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ مسافر اور سفر کی تھکن اور سفر کے مشکلیں و تکلیف کے بارے میں ہم سب واقف ہیں، تو مسافر کو بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے آخری حصے میں بھی حقدار قرار دیا ہے کہ اس کی بھی زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جائے، چاہے وہ اپنے گھر میں صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو آج جو ہے ہم نے سورہ توبہ کی بہت اہم آیات کا ایک حصہ تلاوت کیا اور سنا اور اس کی تفسیر کو سنا، تو اس میں جو منافقین کے بارے میں ذکر چل رہا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ غنائم کی تقسیم کے بارے میں، زکوٰۃ کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم آیات نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ حق ادا کروا لے اور ان حقداروں کو دلوائے جو واقعی حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے اور ہم سے کوئی غلط اور ناحق ادائیگی نہ ہوں، اور ہم اپنی رقم کے، اپنے مال کے حصے میں سے ہر طرح کے صدقات اور خیرات کو خوب ترجیح دیں، خوب ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دینے والا بنائے، اور لوگ جو ہمارے سامنے مسکین اور فقیر اور کی شکل میں ہیں اور جن کا حق ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے سامنے آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو دیں۔ کل میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، اور وہ حدیث صحیح حدیث ہی ہوگی جہاں تک مجھے امید ہے، کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ بڑی مجھے اس حدیث کو پڑھ کے دل میرا بہت میرے اثر ہوا۔ اپنے ہاتھ سے دینا مسکین کو، یعنی کہ ہاتھ سے مطلب اسے احساس دلانا نہیں، لیکن اس کو محبت کے ساتھ دینا اپنے ہاتھوں سے بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور قرآن مجید کو جو ہم سن رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور جو بھی تو نے ہمیں دیا ہے اس میں خیر و برکت عطا فرما دے، اور جو بھی ہمارے اوپر حقوق و فرائض عائد ہیں زکوٰۃ و خیرات و صدقات کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ ہی کی قوت ہے کہ وہی نیکی کرنے کی قوت دیتا ہے، گناہ سے بچنے کی قوت دیتا ہے، اور وہ ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اپنے مال کے حصے میں سے صحیح طریقے سے زکوٰۃ اور خیرات ادا کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔